بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں آج ہم کچھ معاشرتی آداب کے سلسلے میں آپ کو گائیڈ کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے آداب کیا ہے۔ یہ باتیں روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن آج ہمارے بچوں کو کوئی ایسی باتیں بتانے والا نہیں ہے۔ ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ جب آپ کھانا شروع کریں تو سب سے پہلے آغاز میں ہاتھ ضرور دھو لیے جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس طرح کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں، آغاز میں بسم اللہ پڑھیں، اختتام دعا سے کریں۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان آپ کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوتا۔ آخر میں دعا کیجیے، اور میں ایک ایسی دعا آپ کو بتاتی ہوں جس کے ساتھ نہ صرف کھانا کھانے کا شکریہ آپ ادا کرتے ہیں، بلکہ آپ کی گناہوں کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ جب آپ کھانا کھا لیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی بغیر حول منی ولا قوہ۔ دوبارہ میں الفاظ دہرا دیتی ہوں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی بغیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھلایا اور یہ رزق میری کسی کوشش کے بغیر مجھے عطا فرمایا۔ جب آپ یہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں گی تو شکر بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہے اسلام کی برکت۔ کھانا بھی کھائیں اور کھانے کے ساتھ آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ جو بھی کھانا سامنے آئے اسے کھا لیں، اگر ناپسند ہے تو برائی نہ کریں، چھوڑ دیں۔ پسند ہے تو کھا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، ناپسند ہوتا تھا چھوڑ دیتے تھے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، اپنے آگے سے کھانا کھائیں۔ ٹیک لگا کر کھانا نہ کھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڑیوں کے بل بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اس طرح انسان کا پیٹ دبتا ہے اور انسان بہت زیادہ کھانا نہیں کھاتا۔ آج کل یہ جو ہم کرسی میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا پیٹ جو ہوتا ہے وہ بھرتے جاتے ہیں، ہم بھرتے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڑیوں کے بل بیٹھ کر ٹانگیں اونچی کر کے اس طرح کھانا کھاتے تھے، اور ساتھ ہی آپ فرماتے تھے کہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ بسیار خوری کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ جانور زیادہ کھاتے ہیں، انسان زیادہ نہیں کھاتا۔ تو اس کے علاوہ جب آپ کسی کے گھر کھانا کھائیں اس کے لیے دعا بھی کیجیے، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا۔ اللہ تو اسے کھلا جس نے ہمیں کھلایا، اور تو اسے پلا جس نے ہمیں پلایا۔ اس کے رزق میں برکت کی دعا کیجیے۔ کھانا کھاتے وقت بڑوں کا انتظار کریں، جب تک وہ نہ آ جائیں
کھانے کا آغاز نہ کیا جائے۔ جب آپ کھانا کھا رہے ہوں، کوئی لقمہ اگر نیچے گر گیا ہے اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ اگر واضح گندگی نظر آ رہی ہے اسے صاف کریں تو کھا لیں، ورنہ اسے اٹھا کے منہ میں ڈال لیجیے۔ کھانا جب آپ ختم کریں برتن کو صاف کر لیں، اسے دھونے سے پہلے اپنی انگلیوں سے اس کو صاف کریں اور اپنی انگلیاں بھی پہلے چاٹ لیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کھانے کے کس ذرے میں برکت ہے۔ آج کل ہم یہ ساری برکت جو ہے سنک میں بہا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں فیشن ہے، بوتل بھی پینی ہے تو 2 گھونٹ بچا دیے، اور کھانا بھی کھانا ہے تو آدھی پلیٹ میں کھانا باقی بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت نہ تھی۔ آپ کا حکم ہے کھانا کھاتے وقت پلیٹ کو اچھی طرح صاف کریں، اور نہ صرف پلیٹ کو صاف کریں، اپنی انگلیاں بھی چاٹ لیں، شاید ان پر بھی کچھ کھانا لگا ہو، اور آپ نے ہمیں یہ نصیحت کی کہ تمہیں علم نہیں کہ کھانے کے کس ذرے میں برکت ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ برکت ہماری سنک میں بہہ جائے۔ زیادہ گرم اور زیادہ ٹھنڈا کھانا معدے کو نقصان دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے شریعت ہمیں ہر اس چیز کی ہدایت دیتی ہے جو ہمارے مفاد میں ہوتی ہے، اور ہمیں ہر اس چیز سے روکتی ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز بھی اس بات سے منع کرتے ہیں، زیادہ گرم کھانا اور زیادہ ٹھنڈا کھانا معدے کے لیے نقصان دہ۔ پینے کے سلسلے میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ پانی گھٹا گھٹ نہ پیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں نصیحت کی ہے کہ پانی کو 3 گھونٹوں میں پیا جائے۔ گھٹا گھٹ پانی پینے سے ایک دم پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان 2-3 گلاس پینے سے بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ اس چیز کا مشاہدہ روزہ کھولتے وقت آپ کو ہوتا ہے۔ ایسا کریں، پانی جب پینے لگے پانی پئیں، تھوڑا سا پیچھے کر لیں، 1-2 گھونٹ پی کے کہیں الحمدللہ، پھر پانی پیا 1 یا 2 گھونٹ پیے، پھر الحمدللہ، اور پھر 3 سانسوں میں پانی کو پئیں۔ پانی کے اندر پھونک مارنی ہے یا آپ نے سانس لینا ہے، گلاس پیچھے کر کے کریں، یہ بھی ہمیں شریعت نہیں بتا۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير